بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک تو آقا علیہ السلام پر خود اللہ پاک کی ذات پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے، پھر حضور علیہ السلام کی ساری امت پڑھتی ہے۔ درود پاک تو کسی ایک کی وراثت نہیں ہے، ساری امت پڑھتی ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر اوپر ملائکہ پڑھتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں تصریح آ گئی کہ سب ملائکہ پڑھتے ہیں تو کیا خبر وہاں بھی گوشہ درود ہوں گے، حلقات درود ہوں گے آسمانی کائنات میں، بھلے اس طریقے سے نہیں جو آسمانی کائنات کا طور طریقہ اور نظام ہے اس کے مطابق حلقات ہوں گے، اکیلے بھی پڑھتے ہوں گے، مل کے بھی پڑھتے ہوں گے، اجتماعی طور پہ ملائکہ۔ تو جب اللہ کی ذات پڑھتی ہے اور ملائکہ پڑھتے ہیں اور ساری روئے زمین پر آقا علیہ السلام کی ساری امت پڑھتی ہے، کوئی اور عبادت نہیں جو اتنی کثرت کے ساتھ زمین و آسمان پر ہوتی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ کوئی اور عبادت نہیں ہوتی۔ نماز، روزہ، حج، ابھی حج اور عمرہ ہم نے اعتکاف دیکھا، وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے، یعنی ایک سمندر ہوتا ہے لوگوں کا، مگر وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو وہاں پہنچا اسی نہیں طواف کرنا ہے نا، باقی تو کوئی طواف دنیا بھر میں کوئی نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنی ہے تو جو نماز کے اوقات ہیں 5 اسی پہ ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے۔ روزہ کی عبادت ہے تو سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے، اور کچھ لوگ جو حرمین شریفین، حرم مسجد نبوی میں اور کعبہ شریف میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے پیر کا اور جمعرات کا روزہ اور ایام بیس کے 3 روزے، مگر یہ ایک مخصوص اوقات اور مخصوص دن ہے، ہر وقت کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال میں دیتا ہے بندہ، صدقہ خیرات وقت کے ساتھ کرتا ہے، درود، اللہ کا ذکر اور استغفار، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو راؤنڈ دا کلاک پوری روئے زمین ہے، ہر وقت یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، استغفار کرتے ہوں گے، درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ یہ عبادتیں وہ ہیں، تلاوت ہوتی ہوگی قرآن مجید کی، یہ راؤنڈ دا کلاک چلتی ہے، راؤنڈ دا کلاک چلتی ہے۔ مگر ان ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو چیز جو ذکر کیا جاتا ہوگا وہ درود پاک ہے۔ اب اس کو 13 سال ہو گئے، مگر یہ کہ 13 سال گزر کے بھی میرے علم میں پوری دنیا میں سے کہیں سے یہ نہیں آیا، پوری دنیا میں، کہ کسی نے اس طرح کا ایک نظام درود پاک ہمہ وقت پڑھنے کا ہمارے اس کام کو دیکھ کر ہی بنا لیا ہو۔ ورنہ کیا بھائی پیسوں کا کیا ہے، یہ جتنا خرچہ ہم نے کیا ہے، ایک ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک بندہ جیب سے اتنے پیسے بھی نکال لینا، ایسے لوگ بھی مالدار ہیں، تو وہ گوشہ درود اور کس طرح کی عمارتیں کھڑی کر، پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم تو خرید کے تھوڑی تھوڑی زمین پہ بنائے ہیں، لوگوں کے پاس زمینیں بھی ہیں، بنا دیں، اور اجتماعی طور پہ بھی لوگوں کے پاس وسائل ہیں، لوگ ان کو خرچ دیتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وسائل کے اعتبار سے اگر کوئی تدبیر کرنا چاہے اور ایسا کوئی مرکز اور اس کا نظام وضع کرنا چاہے تو یہ چیز کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ بھی جماعتوں اور تنظیموں کے پاس، بعض جماعتوں، سب کے پاس نہ صحیح ہیں، اور انفرادی طور پہ ایک ایک بندے کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں، لیکن یہ کہ باوجود اس کے ایسا نظام وضع کر دینا کہ ساری دنیا درود پاک کے نظام میں پروئی جائے اور اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہو درود پاک کا، گوشہ درود، اور اس کے ساتھ پھر دنیا بھر کے ملکوں سے حلقات درود کا نظام لوگ پڑھ کے ایک جگہ اس کو سینٹرلائز کریں، ایسا نظام میں نے دنیا میں کہیں سنا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا امر ہے، اس نے آپ کو چن رکھا ہے اس کام کے لیے، اس نے آپ کو اس کام کے لیے چن رکھا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی بڑی عظیم توفیق ہے۔ کیا بڑی توفیق ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک کا بڑا انعام ہے۔ اس کی رونق کو آپ جب مہینے میں ایک بار یہ گوشہ درود کا جو ختم الصلاۃ علی النبی ہوتا ہے، دیکھیے آپ کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، مشن کی دعوت کے لیے، فکر کے لیے، تنظیمی کاموں کے لیے، تدبیر کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، مختلف امور کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اعتکاف کے مواقع آتے ہیں، یعنی ہوتے رہتے ہیں۔ مگر یہ ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ اس میں آپ صرف اور صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے درود پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، صرف درود پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اور یہ ایسی نسبت ہے ایک ایسے عمل کی کہ اس عمل میں آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پڑھا تو ٹھیک ہے، آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں، ایک نظام کے تحت پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس مہینے جب یہ جو نشست ہوتی ہے، مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منسوب ہے اس درود پاک کی طرف۔ اس میں
جمع ہونے کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی. دعوت، تبلیغ، تدبیر، تنظیم، منصوبہ بندی، تربیت، فکر، کوئی اور چیز اس کا مقصود نہیں ہوتی. جنت میں بھی ممبر لگیں گے اور کرسیاں لگیں گی جب جمعہ کے دن اللہ پاک کے دیدار کی مجلس جمے گی. ہر جمعہ کو ایک مجلس دیدار ہوگی. کیا بولیے کیا نام ہوگا؟ یہ کوئی اس کے بینر نہیں لگے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی ہولڈنگز ہوں گی، نہ بینر ہوں گے، ایسے لگے ہوئے نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میرا دل کہتا ہے کیا جو ریگولرلی درود پاک پورا مہینہ پڑھیں اور مجلس ختم الصلاۃ علی النبی اس نیت کے ساتھ، یہ حضور کے درود پاک کی نیت سے جا رہا ہوں، اس کو ریگولرلی زندگی بھر جاری رکھیں. میرا دل کہتا ہے کہ وہ جنت کی مجلس دیدار کو مس نہیں کریں گے، اس کے ممبر ہوں. انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو شریک کیا جائے گا اور اس کے اندر آپ کو کرسی دی جائے گی. اب تک درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کا ایک زندگی کے اثر بھی تو ہونا چاہیے. بولیے، زندگی بھی درود پاک کے تابع گزرنی چاہیے. نہیں یہ بات ہے؟ وہ ذکر کیا ہے جو صرف زبان سے لب ہلیں، ایسے جیسے تسبیح کا دانہ ہلے اور زبان کے لب ہلیں، اور اگر وہ من میں نہیں جاتا اور من پہ اثر نہیں کرتا تو وہ تب بھی قبول ہوگا مگر برکات اور ثمرات کم ہوں گے. یاد رکھ لیں، صرف جو درود پاک زبان ہلا کے پڑھتا ہے نا، تسبیح کا دانہ گراتا ہے یا نہیں گراتا، لب ہلاتا ہے مگر پڑھتا ہے الفاظ درود پاک کے، اس کا بھی قبول ہوتا ہے. اس طرح کرنے والے ہر نمازی کی نماز کی شورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی. کہ جو کھڑا ہو گیا مصلی پر لب ہلا کے پڑھ رہا ہے، معلوم نہیں قبول ہو، اللہ کی مرضی. آپ سمجھے نا، درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کے بھی پڑھ دیا اور بہت نیچے نہیں بھی اترا، اس کا بھی قبول ہوگا. اس کا بھی بولیے قبول ہوگا. آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا ہے یا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس کا راز معلوم ہے. زیادہ کو معلوم نہیں ہے، میں ان کو بتاتا ہوں. میں نے کہا صرف لب ہلائے اور درود پاک کے کلمات پڑھے، کیا اور وہ من میں اتنا نہیں بھی گیا، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا وہ بھی قبول ہوگا. درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے. باقی ہر عبادت رد ہو سکتا ہے. یعنی کوئی حج کرے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ میرا حج قبول ہے. عمرہ کرے نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ عمرہ. روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قطعی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے. صرف ایک عمل ہے درود پاک، یہ جو پڑھے وہ گارنٹی ہے اس کی کہ قبول ہے. آپ اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں؟ بولیے. بڑا آسان ایک راز بتا دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں، بہت راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بھولے گا نہیں. وہ کیا کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں کہ آپ پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا. اب پہلے لفظ کیا ہیں؟ چلو اونچی آواز سے پڑھیں، صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ درود پاک شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پہ درود پڑھ. یہ درود پاک کہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اے اللہ. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں. کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام پر میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھ، یہ نہیں کہتے. نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں ہم ہے، وہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں. مگر درود پاک میں اللہ پاک نے آپ کو، میں کو، ہم کو، تم کو، ساروں کو نکال دیا. درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے میں کو، تو کو، ہم کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے. آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں اور ہم اور تم آئے. ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے. تو یہ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے، یہ جو عمل قبول، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں.
میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے. اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا. جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں. آپ میری بات سمجھیں, جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں, نہ میں ہے نہ ہم ہے. اور ہے کیا یہ درود پاک؟ صرف درخواست ہے. کیا ہے؟ اور درخواست آپ کی اپنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دکان بڑھا دے, میرا رزق بڑھا دے, میری تنخواہ بڑھا دے, میرا کاروبار بڑھا دے, مجھے بیٹا دے دے, میرے بیٹی کی شادی کر دے, اولاد دے دے, گھر دے دے, قرض اتار دے. یہ اس طرح کی درخواست ہے ہی نہیں. نہ دنیا کی درخواست اور نہ آخرت کی درخواست. کیا میری بخشش فرما دے, مجھے گناہ معاف کر دے, مجھے جنت دے دے, مجھے حضور کی شفاعت دے دے, آخرت اچھی کر دے. نہ دنیا کی میں نہ آخرت کی میں دو قسموں کی ہوتی. کیا؟ دنیا کی میں اور آخرت کی میں. میری دنیا بہتر کر دے, کوئی چیز بھی مانگے تو میری بہتر کر دے. آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے تو مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. تو ہر جگہ میں ہے نا. اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی دونوں جگہوں سے میں کو نکال دیا. اب دعا بھی جو ہے اس میں بھی یہ اللہ پاک نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر, ربنا آتنا ہمیں دے, دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی دے. وقنا, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. دیکھیں نا دعاؤں میں بھی میں اور ہم رکھی ہے اللہ نے. ربنا فاغفر لنا, ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑے گناہ, اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے, ہمیں نیکوں میں شامل کر دے. یعنی جو بھی دعا لیں اس دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے. میری بات سمجھے, جو دعا اٹھا لیں ہر دعا میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اللہ سے, اور شروع ہوتا ہے اللہم سے. درود پاک ایک ایسی دعا اور درخواست ہے اس میں بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں, اپنے لیے سرے سے مانگتا ہی نہیں ہے. رد کہاں سے ہونی؟ کون سی چیز نامقبول ہوگی؟ اس نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں. اور جس نے نامقبول کرنا تھا, رد کروانا تھا, وہ میں اس میں ہے ہی نہیں. اور اپنے لیے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی. اس کو کہتے ہیں تجرید. توحید کا بھی کمال درجہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے, اپنا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے. درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے. ایسی تربیت ہے. تو کہتا کیا, اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بھیج. یہ درخواست کی نا, وہ جواب دیتا ہے میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں. تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے. میں بھیجتا ہوں ابو پہ درود, آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے. اب وہ ذات دیکھتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام ہر نماز کے اندر بھی اور باہر سب دعائیں کی اپنے لیے. یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں. اس نے میرے بلندی درجات کی, میرے اوپر درود بھیجنے کی درخواست کی. تو وہ بھی راضی, آقا بھی راضی. اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائماً اس میں شریک ہونے والے, اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر اللہ پاک کو قبول ہوا, آپ تو اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, جائیں گے ہی جائیں گے. اگر آپ کی شفاعت یا مجھے بھی اللہ نے اگر بخش دیا آپ کے صدقے, آپ کی طفیل دوزخ کے عذاب سے بچا لیا, اگر بخشش کا فیصلہ ہو گیا اور گھس کے میں بھی کہیں آپ کے ساتھ چلا گیا, تو انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھ لیں ملاقات ہوگی مجلس دیدار میں, ملاقات ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کہیں گے وہ بات ہمیں اس شام کی حضور یاد ہے, یہ کہیں گے انشاءاللہ ہوگی. یہ بات ہوگی ہماری انشاءاللہ, یہ بات ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے. تو اس لیے آپ عزم کر لیں اور باقیوں تک بھی پیغام پہنچا دیں کہ مہینے میں جب یہ محفل ختم الصلاۃ علی النبی آتی ہے, دنیا بھر کے کام کاج چھوڑ کے ڈائریوں پہ لکھ کے رکھ لیا کریں کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو, اوپر بھی لوگ بیٹھے. اور اس کو مس کرنا ہی نہیں, اس کو مس
چونکہ یہ ایک ہی مجلس ایسی ہے مہینے میں جس میں اپنے لیے کچھ مانگنا ہی نہیں، صرف آقا علیہ السلام کے لیے مانگنا. تو جو اپنے لیے نہیں مانگتا اور صرف آقا کے لیے مانگتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس کو آقا کتنا دیتے ہیں، اس کو اور اللہ کتنا دیتا. چلو وما علینا الا البلاغ.